बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, यानी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, इस तरह से अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेंगे तो ही इंशाअल्लाह ज़वजल सब इंसानों को दुनिया और आखिरत में खैरें भलाई और कामयाबी हासिल होंगी। जो इंसान इस तरह से अमल करेगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जैसे रसूलुल्लाह ने अमल किया, तो इंशाअल्लाह ज़वजल दुनिया व आखिरत और जहान में बेहतरीन खैरें भलाई और कामयाबी हासिल होंगी। अल्लाह ताला सब इंसानों को हिदायत और ईमान अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दुनिया व आखिरत में बेहतरीन खैरें अता फरमाए। शैतान मरदूद नफ्स के शर से तमाम शरों से महफूज फरमाए। अफसोसनाक, इंतहाई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ वाक़यात तो जुल्म की दास्तानें, जो कि कुछ वाक़यात तो सामने आ जाते हैं मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और अक्सर तो दब जाते हैं। अक्सर तो ऐसी जुल्म की दास्तानें खामोशी से दब जाती हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। और ये बहुत बड़ा फेलियर है ये इदारों का, अदालतों का, फ़ौज का, एजेंसियों का, हुकूमतों का। ये बहुत बड़ा फेलियर है कि वो किस तरह से ये जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि ज़ालिम लोग ही जो है ताकतवर ओहदों के ऊपर बैठ चुके हैं, और ये बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। देखें, छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर छोटे तक सब इंसानों की दुनिया व आखिरत की खैर इसी में ही है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को समझें, कुरान मजीद को समझ के पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, सुनें। बहुत आसान है, आप तर्जमे के साथ तो पढ़ या सुन सकते हैं ना, जो भी आप की मदर लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप बेहतरीन जो आसानी के साथ समझ सकते हैं, वो तर्जमा आप पढ़ें और सुनें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह के हुक्म को समझें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, किसी पीर को, मौलवी को, सियासतदान को, किसी बड़े जो है ताकतवर शैतानी तागूती जो है काम की तरफ राग़िब करता है, कोई बड़ा अहदे के ऊपर बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल फॉलो ना करें। अल्लाह के हुक्म को समझें, और खा वो पुलिस हो, खा वो फ़ौज हो, खा वो अदालत हो, खा वो जज हो, या जुडिशरी के से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, अल्लाह ताला का खौफ कर दें। हुकूमत भी, छोटे भी और बड़े भी, अल्लाह ताला के हुक्म को समझें और उसके ऊपर अमल करें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान रोज़ाना इस इंसान से 1 लाख से ज़ायद इंसान इस दुनिया से मर जाते हैं, और हर सेकंड इंसान मर रहे हैं। हर घंटे में सैकड़ों इंसान मर जाते हैं, हर मिनट में दर्जनों इंसान मरते हैं, और हर सेकंड में कोई ना कोई इंसान मर जाता है। तो ये इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है। खा वो कोई जर्नैल हो, कोई चीफ़ जस्टिस हो, कोई सियासतदान हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई सदर हो, कोई हुक्मरान कोई आमरीत के ऊपर कायम हो, कोई जमहूरियत के निज़ाम के ऊपर वज़ीर आज़म हो, या कोई भी ताकतवर ओहदे के ऊपर जो महफूज है, या भी छोटा इंसान भी, तो वो दरअसल ये समझ ले कि हर इंसान ने मरना है और मरते आ रहे हैं। खा वो वज़ीर आज़म हो, जर्नैल भी मर चुके हैं, बहुत सारे आए, बहुत से चले गए, चीफ़ जस्टिस भी बहुत सारे आए, बहुत सारे मर गए। मतलब कि हर इंसान को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर ज़ीरू को मौत का ज़ायक़ा चखना, ये तो अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला का कानून है। तो अल्लाह ताला से डर जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला को जवाब देना है, और इस चीज़ की हिदायत को हासिल करने के लिए आप अल्लाह ताला से डरने के लिए, अल्लाह के हुक्म को समझने के लिए कुरान मजीद को समझो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, अपनी दुनिया को भी अच्छा करो, आखिरत को भी अच्छा करो। ये तुम्हें मैं जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हें मैं भलाई के रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को, सब इंसानों को हिदायत अता फरमाए, ज़ालिमों को हिदायत अता फरमाए, या जो जुल्म उनके किए उनको सज़ा अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी इबरत का निशान बना दे। आमीन। अल्लाह ताला मज़लूमों को साथ अता फरमाए। अभी जो हाल में ये वाक़या जो हुआ है कि जिसमें मज़लूम इंतहाई जो कि ये ग़ालिबन खान मोहम्मद बरी के नाम से जो शख्स है, उसके बीवी और बच्चे, उनको बहुत अरसे से कैद किया हुआ है, जिसका इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं खितरान के ऊपर। कोई MPA है, ये इधर का बलोचिस्तान का, और ये बलोच कोई जो है वो कोई सरदार भी है। तो ये खितरान जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने उसकी बीवी और उसकी बेटी को और उसके बच्चों को तकरीबन शायद 6-8 कोई अफराद हैं उसके घर के, उनको बहुत अरसे से कैद किया हुआ है। और उसकी वजह उसने ये बताई कि वो पहले उनके पास काम करता था, और किसी झूठी गवाही के तौर पर उसको उसने दरमियान में डालना चाहा, लेकिन उसने
اس سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر بھی ظلم پھر شروع کر دیا، اور اس کے پھر بیوی بچوں کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور ان کو وہ کیونکہ ان کے پاس ملازم تھے تو اس نے ان کو قید کر لیا گیا، یہ کہنا ہے اس کا مریم محمد خان کا۔ تو ہم تو انشاءاللہ عز و جل حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے تا دم آخر انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مظلوموں کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، حسینیت کے راستے پہ، رسول اللہ کے راستے پہ انشاءاللہ عز و جل ہم کھڑے رہیں گے، فرعونوں کا، یزیدوں کا انشاءاللہ عز و جل مقابلہ کریں گے، اور ان کو جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی، اللہ تعالیٰ مزید استطاعت اور استقامت دے، طاقت دے، انشاءاللہ عز و جل ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو یہ کتران کے اوپر اس کی پوری پہلے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ اس کے اوپر الزام لگایا گیا، بظاہر تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جس کے بیوی بچے اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ کہ اتنے عرصے سے ان کو قید کیا ہوا، اور وہ اس کی آواز اٹھانے پر سوشل میڈیا پہ یہ اپنا چیزیں الرٹ ہونے کے باوجود بھی جو حکمرانوں کے شاید کانوں پہ وجوں تک نہیں رینگی، یا ان کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس طرح کا نظام خراب ہو چکا ہے، یہ فیلئر ہے جوڈیشری کا یا عدالتوں کا، یہ فوج کا، ایجنسیوں کا، پولیس کا، حکومتوں کا، کہ ان کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ انصاف کرنے میں اتنی قاصر ہیں، اور بلکہ وہ اکثر تو معاملات آتے ہیں کہ وہی ظلم کی داستانیں رقم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کالی بھیڑیں جو موجود ہیں، حرام خور جو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے شیطانی طاغوتی لوگ جو نفس و شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں موجود ہیں۔ یہ فیلئر ہے، اور یہ اس چیز کو، اس نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کا نظام لے کر آنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور یہ جو بھی مظلوم ہیں ان کو ساتھ دینا ہے، مظلوموں کو انصاف دلوانا ہے، ظالموں کو سزا دلوانی ہے، اور اس نظام کو جو کہ غلط نظام جو اگر ہے تو اس کے اندر غلطیاں اور خامیاں دور کرنی، اور اصل اللہ کے حکم کے مطابق کا نظام لانا ہے۔ اور اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں کہ جو یہ، اور ساری انسانیت اور عوام اور تمام مسلمانوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو، اور یہ ظلم کو روکنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، اور مظلوموں کو ساتھ دو، اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ جو ثانیہ ہے، بہت سارے ثانیات ایسے ہوتے ہیں دب جاتے ہیں، اور یہ بعض اوقات یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس طرح کے ثانیات نہ ہی ہوں، بعض اور اتنے سارے ثانیات تو دب جاتے ہیں، اور یہ تو کوئی ایسے ثانے ہوتے ہیں جو کہ منظر عام پر آ جاتے ہیں، اور یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ منظر عام پر آنے کے باوجود ان کو انصاف نہیں مل سکا، اور اتنے عرصے سے وہ جو قید کیا ہوا ہے اس کو پولیس اور یہ عدالتیں، یہ فوج یا ایجنسیاں نہیں چھڑوا سکیں، حکومت نہیں چھڑوا سکی وہ مظلوموں کو، اور یہی انتہائی افسوسناک یہ خبر وہ آتی ہے کہ وہ پھر اس کی بیوی کو، اس کے غالباً بچوں کو، کچھ افراد کو اس کے خاندان کے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک عرصے سے جو ان کا الزام ہے، جو یہ مریم محمد خان ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اتنے عرصے سے ان کو ناجائز جو ہے وہ اغوا کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ غلط کام کیے جاتے ہیں، اور یہ کتران اور اس کا بھتیجا، یہ اس کے الزام ہے کہ وہ ان کے ساتھ ناجائز زیادتیاں کرتے ہیں، اپنا زنا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں ان کا، اور اس کے اوپر تشدد اور ظلم کرتے ہیں۔ پھر ایک ویڈیو بھی آتی ہے ان کی طرف سے، وہ کہیں چھپ کے کر کے کہیں سے وہ جو اس کی بیوی ہے وہ ویڈیو بناتی ہے کہ ہمیں آزاد کروایا جائے، ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور وہ قرآن پاک کو اٹھا کر کے جو وہ یہ التجا کرتی ہے، پوری انسانیت کو پکارتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو، اللہ کے انسانوں سے، کہ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو ہم لوگوں نے ہی تو کوشش کرنی ہے یہاں پر، یہ تو آزمائش کا، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں پہ سب امتحان میں، آپ بھی، میں بھی، سب انسان، چھوٹا بڑا ہر کوئی امتحان کے اندر ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق جو عمل کرے گا انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی خیر حاصل ہوں گی، اسے آخرت میں بھی، اور اگر کوئی اس کا مشکل آتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ غارت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کو صحت اور خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور سب انسانوں کو ہدایت و ایمان عطا فرمائے، آمین۔ تو انتہائی افسوسناک اور یہ انتہائی انسانیت سوز واقعات ہیں کہ بہت سارے تو پتہ نہیں دب جاتے ہیں، یہ تو میں اس انتہائی شوق کے اندر ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ کالی بھیڑیں جو موجود ہیں اداروں کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی، فوج کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر بھی، وہ کیا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، جو ایماندار لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر کوشش کریں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلط لوگ ہیں، شیطانی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، نفس کی خواہشات اور اس پہ چلتے ہیں، ان کا ساتھ ہرگز نہ دیں، بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہوں، ان کو روکیں، ان کو ظلم سے روکیں، اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔
یہ ہمارا یہ سب انسانوں سے مطالبہ جو بھی صاحب اختیار ہیں کہ فوراً سے جو مظلوموں کو جو ہے وہ ساتھ دیا جائے، ان کو بچایا جائے اور ظالموں کو جو ہے نیست و نابود کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس عورت کو، اس کی بچی کو، اس کے ساتھ جو اس کے کچھ بچوں کو جو ہے نا مار دیا گیا، زندہ مار کے اس کو پھر ان کے منہ پہ تیزاب ڈال دیا گیا، پھر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ بیچارے سراپا احتجاج ہیں، ان کو لے کر کے کوئٹہ میں گئے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے جو افراد تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی لاشوں کو لے کر جا رہے تھے، تو اس کے اس میں بھی جگہ جگہ ہمیں چیک پوسٹوں کے پہ پولیس روکتی تھی اور ہم سے زبردستی بیان لکھواتی تھی کہ تم جو ہے وہ جو یہ کھتران ہے یا کوئی وزیر ہے، اس کے خلاف جو ہے نا جس کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ ظلم و تشدد اور یہ جو ہے ساری ظلم کی داستان، یہ جو مظالم کیے ہیں اور یہ قتل کیے ہیں اور یہ ریپ کیے ہیں اور یہ زیادتیاں کی ہیں اور نہ جانے کتنوں کے ساتھ یہ کیا ہوگا، یہ ان کے الزام ہیں۔ تو وہ وزیر جو ہے وہ پولیس جو ہے ان کو روک کے ان سے لکھواتی ہے کہ بھئی تم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ اب وہ سراپا احتجاج ہیں اپنی لاشوں کو لے کر کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی لاشوں کو نہیں دفن کریں گے، ہمارے باقی بچوں کو جو ہے نا وہ ہمیں دیا جائے جو وہ کیے ہوئے ہیں، یرغمال بنایا ہوا ہے یا پھر جن کو اغوا کیا ہوا ہے ناجائز۔ اللہ تعالیٰ محفوظ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور یہ غریبوں کے ساتھ یہ ایسا ظلم اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انتہائی جو ہے یہ شیطانیت، گمراہی، یہ شیطان کے پیروکار انسان، خواہ کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، وہ جو ہے سزا اس کو ملنی چاہیے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائے، اس کو اللہ تعالیٰ سزا اور اپنا عذاب عظیم اس پر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ اور ان کے خیر اسات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ گزارش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، تم نے قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ حافظ۔